بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ میں اللہ تعالیٰ نے 99 بیماریوں کا علاج رکھا ہے، اور ان میں سے کم ترین بیماری بندے کو جب وہم کی بیماری ہو تو بندہ کثرت سے یہ کلمہ پڑھا کرے۔ امتحانات میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بالخصوص قبر کے مرحلے میں سوالات کے جوابات دینے میں کامیابی میں اسے دیتا ہوں جس کے پاس تقویٰ موجود ہوتا ہے۔ قبر کے بعد حشر کا مرحلہ ہے، میدان محشر میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب اولاد والدین کے کام نہیں آئے گی، والدین اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اس وقت بھی اگر کام آئے گا تو وہ تقویٰ ہوگا۔ اللہ نبی علیہ السلام نے تسلی دی اور آپ نے فرمایا معاذ دنیا میں تو جدائی آنی ہی آنی ہے، لیکن سن لے ان اولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا، جنت کے اندر میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا۔ میری رحمت ہے تو وسیع، لیکن میں دیتا انہیں ہوں للذین یتقون، جو اپنے دل کے اندر میرا تقویٰ اور خشیت پیدا کر لیتے ہیں۔ بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا محتاج ہوتا ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اپنے مقربین اور قریبی لوگوں میں شامل فرما دے۔ یہ محبت کنہیں ملتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین۔ محبت الہی کے حصول کے لیے بھی جس چیز کا ہونا ضروری ہے اسے تقویٰ اور اللہ کا خوف کہتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى، اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، جن ایام مبارکہ سے ہم گزر رہے ہیں، عموماً ان دنوں میں دو موضوعات پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ نمبر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کا کردار، اور نمبر دو قربانی کے احکام و مسائل۔ ان دونوں موضوعات کا خلاصہ، ان دونوں موضوعات کا فلسفہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور دعوت کن بنیادوں پر کھڑی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 20ویں پارے سورہ عنکبوت میں ذکر کیا ہے، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہنے لگے اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقویٰ اختیار کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ثابت ہوگا کاش کہ تم جان لو۔ تو قربانی کا فلسفہ اللہ سبحانہ وتعالی نے
14वें पारे सूरत अल-हज में जिक्र किया है। 17वें पारे की सूरत अल-हज में अल्लाह ताला फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये जो कुर्बानी तुम ज़िबा करते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना कुर्बानी का गोश्त मतलूब है, वला दिमाउहा ना कुर्बानी का अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खून मतलूब है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ने तुम्हें कुर्बानी का हुक्म इसलिए दिया है कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का तकवा देखना चाहता है। गोया कि कुर्बानी का फलसफा और मकसद तकवा है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत की बुनियादी अलामत, दावत की बेस और बुनियाद तकवा है। इन्हीं दो आयात बय्यिनात को बेस बनाकर चंद मारूदात आप अहबाब गिरामी की समाअत के हवाले करनी है। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान और हदीस में कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं जो पूरे के पूरे दीन का खुलासा है, पूरे दीन का मरकज़ और महवर है, पूरे दीन की बेस और बुनियाद है। उन अल्फाज में से एक लफ्ज़ तकवा है जो पूरे दीन का खुलासा है। आप जानते हैं कि पूरे दीन की बुनियाद कलमा तौहीद, कलमा शहादत, कलमतुल इखलास है। चूँकि तकवा भी कलमा तौहीद की तरह पूरे दीन की बुनियाद और खुलासा है, यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 26वें पारे सूरतुल फतह में कलमा तौहीद को कलिमतुत तक़वा करार दिया है। अल्लाह फरमाता है वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा। कलमा तौहीद को कलमा तक़वा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि ये कलमा तौहीद की तरह पूरे दीन का खुलासा है। यही वजह है कि जितने अंबिया आए, तमाम अंबिया की दावत की बुनियादी चीज़ें दो थी। नंबर 1 अल्लाह की इबादत और नंबर 2 अल्लाह का तक़वा। हर नबी की दावत में ये दो चीज़ें ज़रूर रही। 19वां पारा सूरत अश-शुआरा है। अल्लाह ताला ने 7 जलीलुल क़द्र अंबिया की सीरत का तज़किरा किया है एक ही सूरत के अंदर। उन 7 अंबिया की दावत के अंदर अल्लाह ने ये चीज़ बयान की है कि हर नबी अपनी कौम को ये कहता रहा है कि अकेले अल्लाह की इबादत करनी है और अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा करना है। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूह अला तत्तक़ून, इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूद अला तत्तक़ून, इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिह अला तत्तक़ून। कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है, उन्होंने तक़वे का दर्स दिया। कौम नूह की तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, उन्होंने तक़वे का दर्स दिया। कौम समूद की तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, उन्होंने भी तक़वे का दर्स दिया। बस्ती सदूम की तरफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है, इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूत अला तत्तक़ून, उन्होंने भी तक़वे का दर्स दिया। 7 के 7 जलीलुल क़द्र अंबिया का एक ही सूरत में जिक्र करके अल्लाह ने उनकी दावत की जो बेस और बुनियाद बयान की है वो तक़वा है। सिर्फ अंबिया की ये दावत नहीं थी, बल्कि 5वां पारा अल्लाह फरमाता है मैंने जितनी उम्मतें बनाई हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर उम्मत मुहम्मदिया तक की कौम तक, सारी उम्मतों को एक ही नसीहत और मैंने वसीयत की है। वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह। तुमसे पहले लोगों को भी और तुमको भी मैंने एक ही वसीयत और नसीहत की है, अन इत्तक़ुल्लाह, के अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा करना। सिर्फ यहीं पर बस नहीं, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत की मुख्तलिफ अक़साम है। कोई माली इबादत होती है, कोई जानी इबादत होती है, कोई बदनी इबादत होती है, कोई कौली और फ़ेली इबादत होती है। जितनी इबादत का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, अल्लाह ताला को ये मकसूद नहीं है कि मेरे बंदे टाइम खर्च करें, ना ही अल्लाह ताला ये चाहता है कि मैं इन्हें कोई तकलीफ और परेशानी में मुब्तला करूं, ना ही इस इबादत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई फायदा होता है। तमाम इबादत का अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया है उसका मकसद, उसका फलसफा और गर्ज़ व गायत एक ही है कि बंदे के दिल के अंदर तक़वा पैदा हो जाए। रोज़ों के बारे में हमने आयत याद कर रखी है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े फर्ज किए ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर तक़वा आ जाए। नमाज, हज, ज़कात कितनी बड़ी इबादत है,
سورۃ الحج پارہ نمبر 17 میں اللہ نے ان 3 عبادات کو شعائر اللہ قرار دیا، یعنی یہ نماز، حج اور زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جو بندے کو اللہ کی رہنمائی کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ یہ عبادات ہم کرتے کیوں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ عبادات کا حکم میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ آ جائے۔ قربانی آ رہی ہے، عظیم عبادت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا کیوں حکم دیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، قربانی کے جانور کا نہ مجھے گوشت مطلوب ہے، نہ خون مطلوب ہے، تقویٰ مطلوب ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو بیس چیزیں ہیں وہ شریعت نے 2 بنائی ہیں۔ اگر ہر بندہ ان 2 چیزوں کو اپنانا شروع کر دے اپنے معاملات میں، معاشرہ اسلام والا ہو جائے گا۔ پہلی چیز ہے عدل و انصاف، اپنے معاملات میں انصاف، اپنے خاندان میں انصاف، کاروبار میں انصاف، ہر چیز میں عدل۔ یہ عدل کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کا میں نے حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ آ جائے۔ آواز والم کم کر دیں، سادہ آواز، اعدلوا هو اقرب للتقوى، میں نے تمہیں عدل کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ آ جائے۔ معاف کرنا دوسری چیز ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے۔ اگر ہر بندہ انتقام کا جذبہ رکھے اور ہر بندہ یہ سوچ کے رکھے کہ میں نے بدلہ ہی لینا ہے تو پھر معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہوتی۔ معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے معاف کر دینے سے، اور اللہ فرماتا ہے معاف کرنے کا میں نے حکم اس لیے دیا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کہ تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ آ جائے۔ الغرض تمام تر عبادات، تمام تر شریعت کے احکامات کی بیس اور بنیاد اور مقاصد ایک ہی ہیں کہ بندے کے دل کے اندر تقویٰ آ جائے۔ حتیٰ کہ بندہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو تقوی کی بنیاد پر۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت والا بنا دے۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے تقوی والے لوگوں کے لیے، جن کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا ہدایت انہیں ملے گی۔ ہر بندہ ہم میں سے محتاج ہے اللہ کی رحمت کا، ہر بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر وقت بھیک مانگتا ہے اس کی رحمت کی، اس لیے کہ رحمت ایسی چیز ہے جس کے بغیر کسی بھی بندے کی کامیابی ممکن نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل احدكم عمله الجنہ، تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے نیک اعمال اسے جنت تک پہنچا دے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم نہ کرے۔ صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی نیکیاں تو پہاڑوں سے بھی زیادہ ہیں، کیا آپ بھی اپنی نیکیوں اور عبادات کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت کے صحبا میں ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ رحمت اتنی عظیم نعمت ہے، لیکن یہ رحمت ملتی کسے ہے؟ قرآن کریم کا 9واں پارہ ہے، سورہ اعراف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمت میں کسے دیتا ہوں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت ہے تو وسیع لیکن میں دیتا انہیں ہوں لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو اپنے دل کے اندر میرا تقویٰ اور خشیت پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ رحمت کے مستحق وہ بنتے ہیں جن کے دل کے اندر میری خشیت آ جاتی ہے، تقویٰ آ جاتا ہے۔ بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا محتاج ہوتا ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اپنے مقربین اور قریبی لوگوں میں شامل فرما لے۔ یہ محبت کنہیں ملتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، محبت الہی کے حصول کے لیے بھی جس چیز کا ہونا ضروری ہے اسے تقویٰ اور اللہ کا خوف کہتے ہیں، خشیت الہی کہتے ہیں۔ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ہدایت اور رحمت اور محبت کے ساتھ ساتھ ولایت کے منصب پر سرفراز فرمائے، اللہ مجھے اپنا ولی بنا لے، اپنا دوست بنا لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوست کنہیں بناتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن لوگوں کے پاس ایمان ہوتا ہے
اور اللہ کا تقوی ہوتا ہے میں انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ واللہ ولی المتقین، متقین لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ دنیا و آخرت میں ہر قسم کی کامیابی تقوی پر محیط ہے اور تقوی پر منحصر ہے۔ مثلا ہر بندہ جو سمجھدار ہو، عقل والا ہو، دنیا میں اس کی 5 خواہشات ضرور ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کی 5 تمنائیں ضرور ہیں۔ یہ 5 تمنائیں، 5 آرزوئیں، 5 خواہشات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تب پوری کرتا ہے جب بندے کے دل کے اندر تقویٰ۔ پہلی چیز، ہر صاحب بصیرت ذی شعور بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے عزت والی زندگی دے، کیونکہ بے عزت والے بندے اور ذلیل بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے، نہ اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہ موت کا کوئی فائدہ۔ یہ عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنہیں عطا فرماتا ہے؟ جن کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا 26واں پارہ ہے، سورہ حجرات ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہم نے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ الرحمہ سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے خاندان، کنبے، قبیلے، برادریاں بنا دی ہیں۔ کیا ان خاندان، ان زبانوں، ان کنبے اور برادریوں کی بنیاد پر تمہیں عزت حاصل ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے کہ یہ کون ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس علاقے سے ہے۔ رہی عزت کی بات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج اسے پہناتا ہے، اتقاکم، جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر خشیت ہوگی اللہ اسے عزت کے تاج پہنائے گا۔ دوسری، ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں میرا رزق میں فراوانی عطا فرما دے، میں معاشی طور پہ خوشحال ہو جاؤں اور کسی کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے رزق اور روزی کے حوالے سے کسی کا محتاج نہ بنائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی نیت پوری کرتا ہے؟ جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ تیسری، بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی مصیبت کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، ناگہانی آفت کا وقت ہے، تکلیف کا وقت ہے، رنج اور غم کا وقت ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی سے نکلنے کا مخرج مہیا فرما دے۔ یہ راستہ پریشانیوں سے نکلنے کا اللہ کسے عطا فرماتا ہے؟ جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ 28واں پارہ سورۃ الطلاق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ حقیقت تقویٰ پر چل پڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بڑی سی بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق اور روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابی ہیں عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سلام پھیرا، عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ اتحیات کی شکل میں 2 زانو ہو کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ چہرے پر افسردگی اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عوف کیا مسئلہ ہے، پریشان نظر آتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، پریشانی مجھے بھی ہے، لیکن جب سے میرا بیٹا گم ہوا ہے میرے بیٹے کی ماں یعنی میری بیوی اس وقت سے نہ کھانے کے قریب جاتی ہے نہ پینے کے قریب جاتی ہے۔ ماں کی ممتا آپ جانتے، آیا ہوں آپ کے پاس اس پریشانی کا کوئی حل ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیک وإیاہا بقول لا حول ولا قوة الا باللہ، ایسا کرو تم بھی اور اپنی بیوی کو کہو وہ بھی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد اور وظیفہ کرے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے پڑھتے رہو۔ اگر زمین کی پشت پر کسی بھی حالت میں تمہارا بیٹا زندہ باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے تمہارے پاس ضرور واپس بلا دے گا، پہنچا دے گا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے، جا کر یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور ان کی بیوی نے بھی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کتنا بابرکت وظیفہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔
اور سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ میں اللہ تعالیٰ نے 99 بیماریوں کا علاج رکھا ہے، اور ان میں سے کم ترین بیماری بندے کو جب وہم کی بیماری ہو تو بندہ کثرت سے یہ کلمہ پڑھا کرے۔ صحابی نے پڑھنا شروع کر دیا، حدیث کے لفظ ہیں فلما مضى بضعة ایام، چند دن گزرے تھے، بچہ واپس آ گیا تھا اکیلے، جب واپس آیا 400 بکریوں کا ریوڑ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا بیٹا گھر پہنچا، ماں نے بٹھایا، پانی پلایا، باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ اس نے بتایا مجھے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے تھے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور ان کا اتنا مضبوط نیٹ ورک تھا کہ وہاں پر وہ مختلف علاقوں کی بکریاں چرا کر لاتے، پھر ان بکریوں کو چرانے کے لیے نوجوان قسم کے لوگ اغوا کر کے لاتے تھے، ان سے چرواہوں کا کام لیتے تھے، اور ان کا مضبوط نیٹ ورک تھا جہاں پر بیٹھ کر ان کے کارندے ہمیں واچ کیا کرتے تھے، ہماری نگرانی کیا کرتے تھے، ہر وقت چوکیوں کے اوپر ان کے کرندے بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ چوکیوں کے اوپر بیٹھنے والے ان کے نگران نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ میں وہاں سے نکل پڑا اور بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ لے کر آیا۔ ذہن کے اندر خیال تھا کہ اگر پیچھے سے آ گئے تو کہوں گا بکریاں ہیں بھگا کر لے آئی ہیں، اگر نہ ہے تو ایسے راستہ پوچھتے پوچھتے مدینہ پہنچ جاؤں گا۔ میں وہاں سے یہاں تک پہنچا، راستے میں کسی نے مجھے تکلیف نہیں دی۔ مسند احمد کھولے، ماں نے پوچھا بیٹا وہ تاریخ کیا تھی، دن کون سا تھا اور وقت کون سا تھا؟ بیٹے نے بتایا یہ تاریخ تھی، یہ دن تھا اور یہ وقت تھا۔ ماں نے مسکرا کر کہا یہی وہ دن تھا اور یہی تاریخ اور وقت تھا جب میں نے نبی علیہ السلام کی زبان پر یقین کر کے سب سے پہلے اپنی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ نے تقوی کی وجہ سے مصیبت سے نکالا بھی ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق اور روزی دی ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 250 سے 300 افراد کے درمیان تک کا لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا، اور صحابہ کرام اس قدر معاشی طور پہ کمزور تھے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سپہ سالار اور کمانڈر بنایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ایک تھیلا ہے، یہ ساتھ لے جاؤ، مجاہدین کو جون یا ایک کھجور دینی ہے، ہر روز ایک مجاہد کو صرف ایک کھجور ملے گی۔ جابر بن عبداللہ سے شاگرد پوچھتے ہیں ایک کھجور پر تمہارا گزارا ہو جاتا تھا؟ حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے یہ کھجور بھی غنیمت تھی، اس کی اہمیت کا پتہ ہمیں اس وقت چلا جب کھجوریں ختم ہو گئی اور پھر ہم گٹھلیاں سارا دن چوس چوس کر گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی معاشی طور پہ، لیکن اللہ کا تقویٰ برقرار رہا، حرام چیز کا ارتکاب نہیں کیا، اللہ کا شکوہ نہیں کیا، صحابہ کرام حقیقت تقویٰ پر چلتے رہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سفر ایک ساحل سمندر کے کنارے پر ہو رہا تھا، اچانک اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا اور وہ سمندر سے باہر آ گئی۔ صحابہ کرام نے دیکھا، اس کا گوشت اتارا، 1 مہینے تک صحابہ کرام نے وہاں پڑاؤ کیا ہے۔ ہم نے آج تک بڑی بڑی مچھلیاں ویڈیو کی شکل میں دیکھی بھی ہوں گی، کانوں سے سنی بھی ہوں گی، کئی مچھلیوں کے بارے میں ہم نے تصور بھی کیا ہوگا، لیکن صحیح مسلم کی یہ حدیث کھول کر آپ پڑھنا، اتنی بڑی مچھلی تھی، صحابہ کہتے ہیں 250 سے 300 افراد 1 مہینے تک کھاتے رہے، بڑی مشکل سے مچھلی کی ایک پسلی ننگی ہوئی، بڑی مشکل سے مچھلی کی ایک پسلی ظاہر ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ساتھیوں کو حکم دیا، انہوں نے اس پسلی کو اکھاڑا اور زمین کے اندر یوں کر کے گاڑا، اور حضرت ابو عبیدہ نے سب سے طاقتور آدمی کو، قد اور لمبے قد والے بندے کو اونٹ پر بٹھایا اور اس کے نیچے سے گزارا، لیکن اس کا سر مچھلی کے کانٹے کو چھوئے بغیر نیچے سے گزر گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کھولے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ساتھیوں کو حکم دیا اس مچھلی کی آنکھ کا ایک ڈھیلا نکالو۔ انہوں نے باہر نکالا تو آنکھ کا جو خول تھا وہ اتنا بڑا خول تھا کہ ترتیب کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس خول کے اندر 13 صحابہ کرام کو بٹھا دیا۔ 13 صحابہ کرام مچھلی کے آنکھ کے خول کے اندر بیٹھے،
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ چوتھی چیز بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت والی زندگی دے، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی دے، اور اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی بھی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ مجھے بصیرت عطا فرمائے، حق و باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرنے کی میرے پاس صلاحیت ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بصیرت، سمجھداری، شعور، دانش مندی اور دانشوری کن کو دیتا ہے؟ قرآن کریم کا 9واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم کما حقو اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے، میں تمہارے لیے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی کسوٹی مقرر کر دوں گا، میں تمہارے لیے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دوں گا۔ پانچویں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے جب بھی موت دے ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ یہ ایمان کی موت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے پاس تقوی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر تم نے حقیقت تقوی کو اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ تمہیں موت اس حال میں دے گا جب تمہارے پاس دولت اسلام اور دولت ایمان موجود ہو۔ دنیا سے جانے کے بعد آخرت کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے قبر کا۔ قبر کے سوالوں میں کامیابی کنہیں ملتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی کے امتحانات میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بالخصوص قبر کے مرحلے میں سوالات کے جوابات دینے میں کامیابی میں اسے دیتا ہوں جس کے پاس تقوی موجود ہوتا ہے۔ قبر کا مرحلہ تقوی کی بنیاد پر کامیابی پر منحصر ہے۔ قبر کے بعد حشر کا مرحلہ ہے، میدان محشر میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب اولاد والدین کے کام نہیں آئے گی، والدین اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اس وقت بھی اگر کام آئے گا تو وہ تقوی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن دلی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، متقین وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ میدان محشر میں ایسا مرحلہ بھی ہے جب انبیاء کی زبان پر ربی سلم ربی سلم ربی نفسی کے الفاظ ہوں گے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہ متقین لوگ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ایسے جائیں گے جیسے بادشاہ کے خاص مہمان بادشاہ کے وزیروں اور مشیروں کی سکیورٹی کے اندر پورے پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ وقت کہتے ہیں ایسا لشکر جو بادشاہ کے خاص مہمان آ رہے ہوں تو بادشاہ کے وزیر انہیں پروٹوکول کے ساتھ سیکورٹی کی کیفیت میں بادشاہ تک لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں متقین کی میدان محشر میں یہ حالت ہوگی۔ پل صراط کا مرحلہ بڑا بھیانک مرحلہ ہے، خطرناک مرحلہ ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی جان کی پڑی ہوگی، مجھے اپنے محبوب رشتہ داروں کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ یہ ایسا خطرناک مرحلہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور بلیڈ سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، میں نے پکا اور پختہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ پل صراط سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ یہ جہنم کے اوپر پل قائم ہے، جو اس کو عبور کر جائے گا جنت کے اندر پہنچ جائے گا، جو یہاں سے گر گیا وہ جہنم کے گڑھے کے اندر گر جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر کسی نے تو گزرنا ہے، لیکن اس کو عبور کرنے میں، گزر جانے میں کامیابی کنہیں دوں گا؟ ثم ننجی الذین اتقوا، کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جن کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اور صراط کو عبور کرنے میں کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جن کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اور صراط کے بعد مرحلہ ہے اعمال نامے کا، یہ بھی تقوی پر محیط ہے۔ جنت کنہیں ملے گی؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنت بھی ملے گی، والعاقبۃ للمتقین، تقوی کی بنیاد پر ملے گی۔ جب ہم جنت میں پہنچ جائیں گے ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر مجھے نبی علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے، آپ کی ہمسائیگی عطا فرمائے۔ یہ ہماری خواہش کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے دل کے اندر تقویٰ آ جائے گا۔
تقوی جیسے آئے گا ویسے اللہ تعالیٰ یہ خواہش پوری کر دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر روانہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینے کے سے ساتھ لیتے ہیں اور جہاں سے جس چوک سے الوداع کرنا تھا وہاں سے آپ نے الوداع کرتے ہوئے کہا معاذ جاؤ یمن چلے جاؤ، لیکن ہو سکتا ہے جب آپ یمن سے واپس آئیں میری زندگی نے وفا نہ کیا ہو، میں دنیا سے چلا گیا ہوں، میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو بلکہ آپ کو میری قبر کے پاس سے گزرنا پڑے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے تسلی دی اور آپ نے فرمایا معاذ دنیا میں تو جدائی آنی ہی آنی ہے، لیکن سن لے ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، جنت کے اندر میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا، من کانوا ان کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، وحیث کانوا ان کا تعلق کسی بھی قوم اور کسی بھی خاندان سے ہو، وہ کیسے بھی کیوں نہ ہوں، جب ان کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ جنت کے اندر جنت الفردوس کنہیں ملے گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن کا 27واں پارہ ہے، سورہ قمر ہے، اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جنت کے اندر اللہ کے عرش کے نیچے جنت الفردوس کا داخلہ ان لوگوں کو ملے گا المتقین جو تقوی والے لوگ ہوں گے۔ اللہ کی رضامندی کنہیں ملے گی؟ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی جنت کے اندر متقین لوگوں کو ملے گی۔ واپس آئیے، دنیا کی تمام تر کامیابیاں تقوی پر، آخرت کی تمام تر کامیابیاں تقوی پر، جنت میں نبی کا پڑوس تقوی پر، اور اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس کا استحقاق بھی تقوی پر۔ اصل بات ابھی بتانی ہے، 10 سے 15 منٹ کے اندر ہم خطبہ ختم کر دیں گے۔ یہ تقوی ہے کیا چیز جس کی وجہ سے ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں، آخرت کے تمام معاملات میں کامیابی ملے گی؟ تقوی ہوتا کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا، امام زاہبی نے سیر کے اندر ذکر کیا ہے، ما حقیقت التقوی، اے علی تقوی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی کے لیے 4 شرطیں ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر یہ 4 شرطیں پیدا کرنے کی توفیق دے اور اس کے بدلے ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پہلی نشانی تقوی کی یہ ہے الخوف من الجلیل، ہر وقت بندے کی سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اپنی خالق و مالک کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہر وقت یہی سوچ ہو، ہر معاملے کے اندر یہی نیچر اور فکر ہو کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی، میرا رب خلوت میں بھی جلوت میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ابی ہم سادہ لوگ ہیں، تقوی کا عام فہم آسان انداز میں ہمیں تعارف کرا دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابی کہتے ہیں عمر کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہوں گے جو خاردار ہو، کانٹوں والا ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں جی ہاں گزرا ہوں۔ فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہوں، اپنی شلوار اور تہبند کو اوپر کر لیتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا میرے پاؤں کے اندر یا میری چادر اور شلوار کے اندر پیوست نہ ہو جائے، چبھ نہ جائے۔ حضرت ابی کہتے ہیں زندگی کا ایک ایک معاملہ اسی سوچ اور فکر کے ساتھ گزارنا کہ اس معاملے کے اندر کہیں میں اپنے خالق و مالک کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کا ڈر، ہر وقت اللہ کا خوف، لوگوں کے سامنے تقویٰ، خلوت میں بھی تقویٰ، لوگوں کے سامنے پرہیزگاری، خلوت میں بھی پرہیزگاری، اس کو حقیقت تقویٰ کہتے ہیں۔ جب بھی بندہ اللہ کے سامنے خلوت میں بیٹھا ہو، روئے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ علیحدگی کی زندگی میں، انفرادی زندگی میں میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ایسی حالت ہو جاتی ہے تقوی والے بندے کی کہ وہ اپنے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتا ہے، ہر عضو کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ طبقات کے اعتبار سے تابعی ہیں، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے لگتے ہیں۔
کیونکہ عروہ کے والد زبیر نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ عروہ کی والدہ اسماء بنت ابی بکر اما عائشہ کی بہن ہے۔ کسی وجہ سے ان کے پاؤں کے اندر پھوڑا نکلا اور پھوڑا بھرتا گیا حتیٰ کہ کینسر ہو گیا۔ حکما اور ڈاکٹر نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا وگرنہ پورے جسم میں مرض پھیلنے کا خطرہ ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں اگر یہی حالت ہے تو کاٹ لے پاؤں کاٹا گیا تو عروہ بن زبیر بے ہوش ہو گئے، سارا دن بے ہوش رہے۔ شام کو ہوش آیا، پوچھا میرا پاؤں جو کٹ گیا ہے وہ تم نے پھینک دیا ہے یا رکھا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ وہ پاؤں رکھا ہوا ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں وہ پاؤں لے آؤ۔ ایک تخت کے اندر پاؤں رکھ کر عروہ بن زبیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی حملنی علیکی لیعلم انی ما مشیت بکی علی معصیۃ قط، اے پاؤں ایک عرصے تک تو میرے جسم کا حصہ رہا ہے، ایک عرصے تک تو میرے جسم کا حصہ رہا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں میں تیرے اوپر چل کر ایک مرتبہ بھی رب کی نافرمانی کرنے نہیں گیا۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے میں ایک انگلی کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تیرے ذریعے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ ہماری آنکھیں رب کی نافرمانی کے لیے چلے، ہمارے کان رب کی نافرمانی کے لیے سنے، ہمارے پیٹ کے اندر رب کی نافرمانی والی چیزیں داخل ہوں، اس کو تقویٰ نہیں کہتے۔ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں نے تیرے ذریعے اللہ گواہ ہے نافرمانی نہیں کی۔ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ بندہ لوگوں کے حقوق کا یوں خیال کرتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ریڑی سبزی کی لگائے کے کھڑا ہوا ہے، فروٹ کی ریڑی ہے، اور ہر 10-15 منٹ بعد وہ اپنا رومال اٹھا کر ریڑی کے اندر جو ترازو تھا اس ترازو کے پلڑے کو صاف کرتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ میری جو ریڑی ہے وہ سڑک کے کنارے پر ہے، یہاں سے سواریاں گزرتی ہیں، گرد و غبار پلڑے کے اندر آتی ہے، اور میں ہر آدھے گھنٹے بعد پلڑے کو صاف کر لیتا ہوں حتی لا أزن للمسلمین غبار الطریق، تاکہ لوگوں کو جو سودا توڑ کر دے رہا ہوں اس میں غبار نہ چلی جائے، مٹی کی وجہ سے وزن کم نہ ہو جائے۔ فبکا فضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض رو پڑے، کہتے ان عملک ھذا احب الی من حجتین و20 عمرہ، بیٹے اگر تو اللہ کے گھر بیت اللہ کے 2 حج اور 20 عمرے کر کے آتا مجھ باپ کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا تیرے تقوی کی وجہ سے مجھے خوشی ہوتی۔ ہم لوگوں کا مال بھی ہڑپ کرے، خلوت کی زندگی بھی ہماری پکیزہ نہ ہو، پھر ہم کہیں دنیا آخرت میں کامیابی ملے، ناممکن ہے۔ جس بندے کے لوگوں کے سامنے تو نیکیاں ہوں لیکن خلوت اس کی پاک نہ ہو اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی تب ملتی ہے جب جلوت کے ساتھ ساتھ خلوت علیحدگی کی زندگی بھی اللہ کے سامنے رونے والی اور پکیزگی والی ہو۔ حضرت علی فرماتے دوسری شرط یہ ہے استعداد لیوم الرحیل والعمل بالترجیل، جیسے بندہ ہر وقت اللہ کا ڈر پیدا کرے ویسے شریعت کا جتنا مسئلہ اس تک پہنچے اس پر عمل کر کے دکھائے، جتنا مسئلہ اس تک پہنچے جو مسئلہ وہ جمعے میں سنے، درس میں سنے، تقریر میں سنے اس پر عمل کر کے دکھائے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ جلیل القدر صحابی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سفر پر بھیجا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو میں واپس 4 دن کے بعد آیا، آدھی رات کا وقت تھا، میں مدینے کے اندر داخل ہوا، مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ آدھی رات کو مسجد نبوی کے اندر اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو کہنے والا کہہ رہا تھا یا ربی امرتنی فاتاہ، اے اللہ تو گواہ ہے تیرا جو حکم تیری شریعت کا جو مسئلہ مجھ تک پہنچا ہے میں نے اس پر عمل کر کے دکھایا، میں نے تیری ہر بات مانی ہے، ھذا سأل فاغفر لی، اے اللہ میں تیرے بندے نے ساری باتیں تیری مانی ہیں، تو میری صرف ایک بات مان لے، میری بخشش کا پروانہ جاری کر دے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر شوق اور ذوق پیدا ہوا، جا کر دیکھوں یہ کون خوش نصیب ہے جو اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری ہر بات مانی ہے۔ کہنے کو تو ہم بھی کہہ لیں گے کہ ہم ہر بات مانتے ہیں، لیکن اللہ کو گواہ بنا کر کہہ سکتے ہیں؟
حضرت عاطف بن ابی بلتہ کہتے ہیں میں مسجد والی جانب سے آیا دروازے سے، فدخلت فی المسجد فاذا هو عبد اللہ بن مسعود، میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو صحابی رسول عبداللہ بن مسعود تھے جو اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے تھے میں نے تیری ہر بات مانی۔ یہ ہے تقویٰ والعمل بالتنزیل، شریعت کا جتنا علم ہے اس پر عمل کر کے دکھائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جلیل القدر صحابی ہے، عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں۔ امام صاحبی نے سیر کے اندر لکھا ہے سورہ بقرہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، 286 آیات ہیں، اس ایک سورت کو سیکھنے میں 7 سال لگا دیتے ہیں، 7 سال۔ ساتھیوں نے پوچھا عبداللہ آپ تو ذہین بندے تھے، بڑے فہیم اور سمجھدار تھے، اللہ نے آپ کو ذہانت اور متانت سے نوازا ہے، یہ کیا کیا؟ فرماتے ہیں مجھے سب پتا ہے، اصل یوں ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت سیکھتا تھا، اس کے احکام و مسائل سیکھتا تھا، اس کے معنی مطالب مفاہیم پر غور کرتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا تھا، پھر نیا مسئلہ سیکھتا تھا۔ جب میری سورہ بقرہ پوری ہوئی دنیا کا کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جو مجھے آواز لگا کر کہے عبداللہ تیری سورہ بقرہ پوری ہو گئی ہے، سورہ بقرہ کی فلاں آیت یا آیت کے فلاں حصے پر تیرا عمل نہیں ہے۔ کسی کو بھی یہ جرأت نہیں تھی عبداللہ بن عمر کو چیلنج کر سکتا کہ فلاں آیت کے حصے پر تیرا عمل نہیں ہے۔ ہماری کئی آیتیں مخالفت میں گزر جاتی ہیں، کئی حدیثوں کی مخالفت ہو جاتی ہے، اس کو تقویٰ نہیں کہتے۔ تقویٰ یہ ہے شریعت کا جتنا علم میرے پاس ہے اتنا میری زندگی کے اندر عمل بھی موجود ہو۔ تیسری نشانی فرماتے ہیں والاستعداد لیوم الرحیل، متقی بندہ ہر وقت آخرت کی فکر میں رہتا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں دنیا کماتا ہے دنیا گزارنے کے لیے، دنیا کماتا ہے آخرت کی فکر کے لیے، دنیا کے معاملات کرتا ہے اپنے گھر بار اہل و عیال خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی زندگی کا اصل مقصد آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی تیاری ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کتنی نیکیاں ہیں؟ تھوڑی نیکیاں ہیں، وہ بھی پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ جن کی نیکیاں کنفرم قبول تھی اور نیکیوں کے پہاڑ تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی جنہوں نے 5374 احادیث امت تک پہنچائی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری ایک حدیث سیکھ لے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، پھر امت تک پہنچائے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں کامیابی بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ بھی کر دے گا۔ 5374 حدیث کے راوی ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے لِقِلَّتِ زَادِي وَلِبُعْدِ سَفَرِي، جس آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہا ہوں وہ سفر بڑا طویل ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، مشکل مرحلہ ہے، اور جو میرے پاس نیکیاں ہیں وہ بڑی قلیل اور تھوڑی سی ہیں، اس لیے رو رہا ہوں کہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں میری پکڑ نہ کر لے۔ نیکیوں کے پہاڑ ہیں پھر بھی رو رہے ہیں۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی میں اللہ کے نبی نے 18 مقامات پر جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن فرماتے تھے اگر قیامت والے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ایک بندہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا، باقی سارے جنت میں چلے جائیں گے، پھر بھی عمر ڈرتا رہے گا کہیں وہ بد نصیب میں عمر کیوں نہ ہوں۔ یہ ہے ڈر آخرت کی فکر۔ حضرت معاذ بن جبل دنیا سے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ دنیا سے جانے کے بعد 3 کام چھوٹ جائیں گے۔ سردیوں کی راتیں آتی تھی، قیام کرتا تھا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے میدان محشر کے قیام سے بچا لے گا۔ گرمیاں آتی تھی، گرمیوں میں روزے رکھتا تھا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی پیاس سے بچا لے گا۔ اور دنیا میں علماء کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتا تھا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں راضی ہو جائے گا۔ یہ معاملے چھوٹ رہے ہیں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں چوتھی اور آخری نشانی یہ ہے وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ، متقی بندہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوتا ہے، کبھی وہ رب کا شکوہ نہیں کرتا۔ معاشی طور پہ جس حال میں ہو، صحت کے اعتبار سے جس حال میں ہو، خاندان کے اعتبار سے جس حال میں ہو، جس حال میں بھی ہوتا ہے وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ، ہر وقت وہ اللہ پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے اندر یہ چاروں خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت اللہ کا ڈر ہو، آخرت کی فکر ہو، شریعت کے احکام پر عمل ہو اور اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔